پوناما کے ایسٹ ایریا میں اس نے 5ویں ایونیو پر اپنی گاڑی پارک کی۔ یہ اس کی مخصوص پارکنگ تھی اور اپنے فلیٹ میں پہنچ گیا۔ سب کچھ جوں کا توں موجود تھا، بالکل یوں ہی جیسے وہ معمول کے مطابق ویکینڈ گزار کر آیا ہے۔ اپنے فون سے اس نے سین فرانسسکو کا ایک نمبر ملایا۔ فون سننے والے نے اس کی خیریت معمول کے مطابق دریافت کرنے کے بعد اسے جاگنگ کرنے کا مشورہ دیا اور فون بند کر دیا۔ حماد نے جاگنگ کے اس مشورے پر چند منٹ کے بعد ہی عمل کیا اور ٹریک سوٹ پہن کر باہر آ گیا۔ بھاگتا ہوا وہ گھر کے نزدیک اس فون بوتھ پر پہنچا جہاں وہ اکثر آیا کرتا تھا۔ اسی بوتھ میں کارڈ ڈال کر اس نے سین فرانسسکو کا نمبر ملایا، لیکن یہ کسی گھر کا نہیں بلکہ ایسے ہی ایک ٹیلی فون بوتھ کا نمبر تھا جو سین فرانسسکو کے بی ایریا میں نصب تھا۔ فون اس شخص نے ریسیو کیا جس نے حماد کو جاگنگ کا مشورہ دیا تھا۔ لندن والے مہمان خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں، اس نے حماد کو مطلع کیا، لیکن ان لوگوں نے نیو یارک اور واشنگٹن میں دوستوں پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ فی الوقت کسی سے رابطے کی ضرورت نہیں، لائن کلیئر ہونے پر تمہیں مطلع کر دوں گا۔ دونوں 15-20 منٹ باتوں میں مصروف رہے۔ حماد نے خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا کیونکہ ایک خاتون اب اس بوتھ کی طرف آ رہی تھی۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں حماد کے ساتھی کا فون بگ نہ کیا جا رہا ہو، وہ لوگ ضروری گفتگو کے لیے یہی محفوظ طریقہ استعمال کیا کرتے تھے۔ حماد گھر واپس آ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ رات کی خبروں میں نیو یارک ایئرپورٹ پر اسرائیلی سفارتی مشن کے نمائندے مسٹر شمون کی قتل کی خبر سن رہا تھا۔ خبریں پڑھنے والی خاتون کہہ رہی تھی کہ امریکہ کی گزشتہ 20 سالہ تاریخ میں کسی نے پہلی مرتبہ اتنی دیدہ دلیری سے امریکی سیکیورٹی سسٹم کو چیلنج کرنے کی جرت کی تھی۔ ایف بی آئی کو شک تھا کہ مقامی ایئرپورٹ انتظامیہ میں قاتل کا ساتھی ضرور موجود ہے، جس کی مدد سے اس نے قتل کی واردات کی اور جس محفوظ راستے سے وہ آیا اور پھر فرار ہو گیا، وہ بھی کسی عام شخص کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ خبروں میں ہوائی جہاز کے کچھ مسافروں کے انٹرویوز بھی نشر کیے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد برٹش ایئر ویز کی اس پرواز کو روانگی کی اجازت مل گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹی وی کا سوئچ آف کیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ 1 جولائی سن 1948 کی ایک شام کا ذکر ہے۔ ابھی موساد یعنی اسرائیلی انٹیلیجنس کا باقاعدہ قیام عمل میں نہیں آیا تھا جب یروشلم سے تل ابیب جانے والی شاہراہ پر واقع ایک گاؤں بیت جیز کے مکینوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ گزشتہ 3 روز سے گاؤں کے مکین جنگ کی تباہ کاریوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس گاؤں پر یہودی قابض تھے اور عربی فوجیں یہاں اکثر حملہ کرتی تھیں۔ گاؤں کے ایک کونے میں موجود 400 سال پرانے زیتون کے درخت کے سامنے ایک ٹرک آ کر رکا۔ یہ زاحل یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس کے لوگ تھے۔ کچھ نے خاکی وردی پہن رکھی تھی اور باقی معمول کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کی مشترکہ شناخت یہی تھی کہ یہ یہودی تھے، وگرنہ ان 7 میں سے ہر ایک کا تعلق الگ الگ ملک سے تھا۔ صرف 2 مقامی یہودی تھے۔ 14 مئی کو اس گاؤں کے لوگوں کو یہودی فوج نے مطلع کیا تھا کہ گاؤں پر اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا ہے، جس کا مقابلہ اب اردن، شام، عراق، مصر اور لبنان کی مشترکہ فوج سے ہو رہا تھا۔ فلسطینی یہودیوں کے لیے موت کے نعرے کے ساتھ اس جہاد میں شامل تھے۔ 16 مئی سے یہاں باقاعدہ جنگ جاری تھی۔ 11 جون کو جب وقتی طور پر سیز فائر کا اعلان ہوا تو گاؤں کے مکینوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن یہ سیز فائر شاید تھکا دینے والی دوڑ کے بعد ایک لمبا سانس لینے کی مہلت تھی۔ عرب خود کو آرگنائز کر کے ایک مرتبہ پھر بن گوریان کی کمان میں موجود اسرائیلی فوجوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے تھے۔ دوسری طرف بن گوریان کے ساتھ ہی نازی کیمپوں سے بچنے والے یہودی فوجیوں کو دھڑا دھڑ اسرائیل پہنچا کر اسرائیل کی فوجی قوت کو مضبوط کر رہے تھے۔ تل ابیب اور یروشلم کے درمیانی پہاڑی علاقے میں جنگ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی اور بالآخر اردن کے شاہ عبداللہ کی کمان میں موجود ہاشمی فوج کے جیالوں نے یہودی افواج کے پنجۂ استبداد سے یروشلم کے پرانے شہر کو آزاد کروا لیا۔ اب یہاں اردن کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یروشلم شہر کے ایک حصے میں محصور یہودی فوجیوں کے لیے تل ابیب سے کمک روانہ کی جا رہی تھی، لیکن یہودی کمانڈر چکرا کر رہ جاتا۔ وہ لوگ جب بھی کسی محفوظ راستے سے کمک یروشلم پہنچانے کی کوشش کرتے، اچانک کسی پہاڑی سے عرب گوریلے نمودار ہوتے اور یہودی کانوائے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔ مقامی کمانڈر کو اب یقین ہو چلا تھا
کہ ان کی صفوں میں کوئی آستین کا سانپ ضرور موجود ہے، لیکن وہ کون ہے؟ یہی تھا وہ سوال جس کا جواب انہیں نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر فوجی انٹیلیجنس میں ہگانا یعنی یہودی انٹیلیجنس یونٹ نے اس گھر کے بھیدی کا سراغ لگا لیا۔ یہ کیپٹن میئر ٹو بینکی تھا، اسرائیلی فوج کا یہ مایہ ناز کمانڈو جس نے برٹش آرمی میں قابل قدر خدمات انجام دی تھیں اور جو ہگانا آرمی میں احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ کیپٹن ٹو بینکی پر ہگانا کی نگاہ کیوں ٹھہری، اس کا کوئی واضح سبب کبھی کسی کے سامنے نہ آ سکا۔ ٹرک میں سوار فوجیوں نے کیپٹن کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے درخت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مقامی کمانڈر نمودار ہوا۔ اس نے فائرنگ اسکواڈ کو ٹو بینکی کو ختم کر دینے کا حکم دے دیا۔ ایک قطار میں کھڑے 6 یہودی فوجیوں نے ایک ساتھ گولیاں چلائیں اور کئی گولیاں کیپٹن ٹو بینکی کے جسم میں داخل ہو گئیں۔ اس کے جسم سے خون فوارے کی طرح ابلا اور وہ بغیر آواز نکالے کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ گاؤں کے عرب اور یہودی مکین بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کسی اسرائیلی غدار کو شاید پہلی مرتبہ سزائے موت پاتے دیکھا تھا۔ فوجیوں نے اس کے مردہ جسم کو گھسیٹ کر ایک ترپال میں لپیٹا اور ٹرک میں پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرک دوبارہ سٹارٹ ہوا اور جس طرف سے وہ لوگ آئے تھے اسی طرف چل دیے۔ کیپٹن ٹو بینکی کی موت کی خبر جب آئزر بیری تک پہنچی تو اس نے اپنی ڈائری میں مشن مکمل ہوا کے الفاظ لکھے اور کیپٹن ٹو بینکی کی فائل پر ریمارکس لکھ کر فائل ایک طرف رکھ دی۔ یہ آئزر بیری تھا جس کے حکم پر کیپٹن ٹو بینکی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ پولینڈ نژاد یہودی آئزر بیری 20 سال کی عمر میں سن 1901 میں پہلی مرتبہ فلسطین آیا تھا۔ وہ اس یہودی تحریک کا خفیہ جانثار تھا جو بڑی خاموشی سے ایک سازش کے تحت دنیا بھر سے یہودیوں کو فلسطین پہنچا کر آباد ہونے کا مشورہ دیا کرتی اور پھر اس کا بندوبست بھی کرتی تھی۔ آئزر بیری نے حیفا سے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک راج مستری کی حیثیت سے کیا۔ جلد ہی اس نے اپنی کنسٹرکشن کمپنی قائم کر لی، لیکن چند سالوں میں اس کا دیوالیہ نکل گیا تو آئزر بیری پولینڈ واپس آ گیا۔ یکایک اس کی زندگی میں انقلاب آیا اور سن 1938 میں جب وہ دوبارہ اسرائیل آیا تو وہ یہودیوں کی خفیہ فوج کا جانثار سپاہی تھا۔ سن 1948 میں جب اسرائیل کا ناپاک وجود قائم ہوا تو آئزر بیری لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پا چکا تھا اور ہگانا یعنی یہودی فوج کی انٹیلیجنس سروسز شائی کا چیف بن گیا۔ مکاری میں یکتائے روزگار ہونے کے سبب وہ خفیہ امور کا چیمپئن سمجھا جاتا تھا اور اس کا شمار ہگانا کے معزز ترین افسران میں ہوتا تھا۔ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہو گیا تو اسرائیل کی بقا کی ذمہ داری بھی ایک طرح سے آئزر کے کندھوں پر آن پڑی۔ اس پر ہر طرف سے دباؤ بڑھ رہا تھا۔ شائی کے چیف ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا، لیکن دبلے پتلے اور لمبے قد کے آئزر بیری نے جیسے حالات سے شکست کھانا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے چند دنوں کے اندر ہی اندر اپنے ایجنٹوں کا جال دور دور تک پھیلا دیا۔ یروشلم پر قبضے کے بعد سے یہودی یہاں سے اردنی افواج کو نکالنے کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہاں محصور اسرائیلی فوجیوں کو کمک پہنچانے کی کوشش کی جاتی، اردنی توپ خانہ حرکت میں آ جاتا۔ رات کے اندھیرے میں بھی جب بظاہر بہت محفوظ اور یہودیوں کے زیر تسلط علاقے سے کوئی یہودی کانوائے گزرنے کی کوشش کرتا تو اردنی توپوں کے گولے بلائے ناگہانی کی طرح ان پر گرنے لگتے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اسرائیلی لائنز میں کوئی جاسوس موجود ہے جو عربوں کو یہودی فوج کی نقل و حرکت سے آگاہ کر رہا ہے۔ اس صورتحال نے بن گوریان کو پریشان کر رکھا تھا۔ ایک روز تنگ آ کر اس نے آئزر بیری کو اپنے دفتر میں طلب کیا۔ تم کیا جھک مار رہے ہو؟ جاؤ اور سب کام چھوڑ کر پہلے اس غدار کو تلاش کرو جس کی وجہ سے ہمیں ذلت کا سامنا ہو رہا ہے۔ اس نے غصیلے لہجے میں آئزر بیری کو حکم دیا تھا۔ آئزر کے ایجنٹوں نے جلد ہی کیپٹن ٹو بینکی کی نشاندہی کر دی۔ کیپٹن کے متعلق ان لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ برٹش آرمی میں سروس کے دوران بھی بلا کا شرابی تھا اور عین ممکن ہے کہ اب بھی یہی عادت یہودیوں کی تباہی کا باعث بن رہی ہو۔ برٹش آرمی کے ذریعے اسرائیلی فوج کے راز عربوں تک پہنچ رہے تھے۔ 30 جون کو آئزر بیری نے اپنے ایک قابل اعتماد ساتھی کے ذریعے سے جب ٹو بینکی کے متعلق اطلاعات حاصل کر لیں اور اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ جاسوس ہے تو اس نے ٹو بینکی کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ شائی کے ایجنٹوں نے ٹو بینکی کو اس کے گھر سے اس کی بیوی لینا کی موجودگی میں اغوا کیا
اور اسے بتایا کہ وہ کیپٹن ٹوبینکی کو تھوڑی دیر کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ میاں بیوی کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد لینا کو کبھی علم نہ ہو سکا کہ اس کے خاوند پر کیا گزری۔ اس نے پولیس میں خاوند کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی اور پولیس سے مدد مانگی، لیکن پولیس بھی اس معاملے میں بے بس تھی۔ بالآخر ایک روز سرکاری طور پر اس کے خاوند کی موت کی تصدیق کر دی گئی اور اخبارات نے خبریں شائع کیں کہ اسے جاسوسی کے الزام میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ٹوبینکی کی بیوی ایک کٹر یہودن تھی اور اس داغ کو اپنے دل پر لے کر مرنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک غدار یہودی افسر کی بیوی ہے جس نے ایک بیٹے کو بھی جنم دیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کا خاوند بے گناہ ہے، وہ کبھی اپنے وطن سے غداری نہیں کر سکتا۔ لینا نے ایک ایک کر کے اپنے آن جہانی خاوند کے دوستوں کی مدد سے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے۔ اس ضمن میں اس نے وزیر اعظم بن گوریان سے ملاقات کی اور اسے قائل کر لیا کہ اس کے خاوند کو افراتفری میں سزاوار ٹھہرایا گیا اور صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ بن گوریان نے ذاتی طور پر اس معاملے میں دلچسپی لی اور اسے لینا کی بات کا قائل ہونا پڑا، اور اس نے لینا اور اس کے بیٹوں کو نہ صرف سرکاری مراعات دینے کا اعلان کیا بلکہ اس کی درخواست پر ایک اعلیٰ عدالت میں اس مقدمے کو پھر سے زندہ بھی کروا دیا۔ آئزر بیری اس مقدمے میں ملزم کی حیثیت سے پیش ہوتا رہا۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ جن حالات میں یہ سزا دی گئی ہے وہ بڑے ہنگامی حالات تھے اور عین ممکن ہے کہ اس نے اندازے کی غلطی کی ہو، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ عدالت نے اس کی بے رحمی پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب مرنے سے پہلے کیپٹن ٹوبینکی نے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ آخر وہ 20 سال سے ہگانہ کی خدمت کر رہا ہے، کم از کم ایک خط اس کے بیٹے کو لکھنے کی اجازت تو دی جائے، لیکن آئزر نے اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ کی۔ عدالت نے آئزر بیری کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک قید کا حکم سنایا، لیکن اس حکم پر عمل درآمد کبھی نہ ہو سکا، کیونکہ اس وقت کے اسرائیلی صدر چیم ویزمین نے صہیونیت کے لیے اس کی عظیم خدمات کے عوض نہ صرف اس کی سزا معاف کر دی بلکہ اس کی سروسز بھی بحال رہیں۔ بات کچھ بھی رہی ہو، اس کی پبلک لائف ختم ہو گئی تھی اور 1958 میں وہ بڑی پزمردہ زندگی گزارنے کے بعد بالآخر ایک روز دل کے دورے سے مر گیا۔ آئزر بیری کی موت موساد کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، لیکن اسے حسن اتفاق کہیے کہ اس کے ہم نام آئزر ہیرل نے اس کے بعد موساد کی کمان سنبھال لی اور اپنے پیشرو کی طرح اسرائیلی انٹیلیجنس کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ 5 فٹ 8 انچ لمبے اگاتھا کرسٹی کے ناولوں کے شوقین آئزر ہیرل نے سن 1930 میں روسی ریاست لٹویا سے راہ فرار اختیار کی اور اسرائیل میں آباد ہوا۔ وہ اتنی چالاکی اور معصومیت سے برٹش کسٹم کے راستے اسلحہ اسرائیل میں یہودی فوج کو سمگل کرتا رہا کہ آج بھی برٹش سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یورپی اور امریکن انٹیلیجنس کے لوگ اسے آئزر دی لٹل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آئزر ہیرل نے اپنی سروس کا آغاز اسرائیل کی کاؤنٹر انٹیلیجنس شن بیت سے کیا، اور جب اسے موساد کے چیف کی ذمہ داریاں سونپی گئیں تو وہ شن بیت کا چیف تھا، جس کی ترقی یافتہ شکل ایلیا بیت، جس کا وہ بانی ہے، جسے اس نے KGB کی طرز پر کاؤنٹر جاسوسی کے لیے قائم کیا تھا۔ آئزر دی لٹل نے موساد کی کمانڈ سنبھالتے ہی اس میں انقلابی تبدیلیاں کیں اور مروجہ جاسوسی نظریات کو یکسر رد کر کے الگ سے جاسوسی اسکول آف تھاٹ قائم کیا۔ اس نے نہ صرف موساد کو اسرائیل سے نکال کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، بلکہ اس میں باقاعدہ ایسے ڈیتھ اسکواڈ قائم کیے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں دہشت گردی پھیلانے میں ماہر اور فلسطینی حریت پسندوں کو دنیا بھر میں چن چن کر قتل کرنے میں شہرت رکھتے ہیں۔ موساد کے ایک ایسے ہی ڈیتھ اسکواڈ کی کمانڈ کیپٹن ٹوبینکی کے بیٹے ایلفریڈ کے ہاتھ میں تھی، جو آئزر دی لٹل کی خصوصی چوائس تھا اور جسے اس نے اپنے زیر سایہ بے گناہ اور معصوم فلسطینیوں کو قتل عام کی خصوصی تربیت دی تھی۔ ایلفریڈ نے شمون کی کمانڈ میں اپنی سروس کا آغاز کیا تھا اور ترقی کرتے کرتے اس کے نائب کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ شمون کی موت کی خبر اسے حیفا میں اپنے امریکہ میں موجود خصوصی ایجنٹ کے ذریعے موصول ہوئی تھی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ اپنے سابقہ آن جہانی استاد شمون کی موت کا بدلہ ضرور لے گا۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں وہ اس وقت برگیڈ شمیر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے امریکہ سے وطن واپس لوٹے ابھی صرف 1 ماہ ہی گزرا تھا جب شمون کے ساتھ یہ حادثہ گزر گیا۔ کسی حد تک وہ خود کو شمون کی موت کا ذمہ دار قرار دے رہا تھا،
کیونکہ اس کی امریکہ میں غیر موجودگی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر ڈیتھ اسکواڈ کا سربراہ تھا۔ دنیا بھر میں موجود موساد کے تربیت یافتہ قاتل اسرائیلی وزیر اعظم کے بعد صرف اس کو اپنے کسی بھی عمل کے لیے جواب دہ تھے، ورنہ کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں تھے۔ شمون کی موت ایسا واقعہ نہیں جسے آسانی سے نظر انداز کیا جا سکے۔ بریگیڈیئر شمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں جانتا ہوں سر، وہ میرے استاد اور محسن بھی تھے۔ الفریڈ کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانک کر بات کر سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تمہارے لڑکے وہاں جھک مارتے رہے اور ایک معمولی سا لونڈا ہاتھ دکھا گیا۔ شمیر کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ غضب خداوند کا کہ اتنا اہم آدمی جس فلائٹ سے سفر کر رہا ہو اس پر کسی کو نگران مقرر نہیں کیا گیا۔ سر، انہوں نے پہلی مرتبہ یعنی اسرائیلی ایئر لائن کے بجائے کسی دوسری ایئر لائن سے سفر کیا تھا۔ میں نے بات کی ہے اور سر، ہائی کمیشن نے ہمیں مطلع بھی نہیں کیا تھا۔ شاید وہ کسی ایمرجنسی مشن پر جا رہے تھے اور انہیں پہلی مطلوبہ فلائٹ سے فوری طور پر لندن پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے سر، ہم نے سختی سے یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ کوئی بھی سفارتکار کے علاوہ کسی دوسری ایئر لائن سے سفر نہ کرے۔ اگر ایسا ناگزیر ہو تو ہمیں اطلاع دے کر سفر کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں اندرون امریکہ ہمارے فضائی دفاع کا نظام کتنا مضبوط ہے، لیکن یہ ہمارے لوگ CIA اور FBI کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ الفریڈ نے تصویر کا دوسرا رخ بریگیڈیئر کو دکھانا چاہا۔ بات کچھ بھی رہی ہو، یہ عظیم اسرائیل کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اپنے ہر ممکن ذرائع سے قاتل کو تلاش کرو اور مار ڈالو۔ ان لوگوں نے لمبے عرصے کی خاموشی کے بعد یہ وار کیا ہے، اور وہ بھی اتنا جان لیوا۔ معلوم ہوتا ہے کمبخت دوبارہ صف بندی کر کے میدان میں آئے ہیں۔ بریگیڈیئر صرف مطلب کی بات سننے کا عادی تھا۔ آل رائٹ سر، میں کل ہی واپس جا رہا ہوں۔ وش یو آل دا بیسٹ بوائے۔ بریگیڈیئر شمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے تھپکی دینے کے سے انداز میں کہا۔ اگلے روز رات کو تل ابیب سے جانے والی کی جمبو پرواز کے ذریعے الفریڈ نیو یارک کی طرف عازم سفر تھا۔ نیو یارک کے پارک ایوینیو پر واقع اس ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر میں الفریڈ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ اپنے مخصوص میٹنگ روم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ٹریڈنگ کمپنی کی آڑ میں الفریڈ نے یہاں ڈیتھ اسکواڈ کا مقامی یونٹ قائم کر رکھا تھا، جس کے ذریعے وہ امریکہ کے کونے کونے میں موجود اپنے ایجنٹوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اسرائیلی ہائی کمیشن نے اپنے اثر و رسوخ سے اب تک FBI سے جو تفتیشی رپورٹیں حاصل کی تھیں وہ سب الفریڈ کے سامنے موجود تھیں۔ جھک مار رہے ہیں یہ امریکی گدھے، الو کے پٹھے، ان کی تفتیش کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت سے فائلوں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے وہاں موجود اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ لوگ اس مفروضے کو بنیاد بنا کر تفتیش کر رہے ہیں کہ قاتل کوئی مقامی شخص ہے اور مقامی فلسطینی طلباء تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی فلسطینی نے ہی یہ حرکت کی ہے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ نیو یارک کا ہی مکین رہا ہو؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کا تعلق کسی اور ریاست سے ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک سے آیا ہو اور اپنا کام کر کے واپس چلا گیا ہو۔ جن لوگوں کو FBI نے انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے وہ تمام کے تمام قتل کے وقت کسی نہ کسی جگہ اپنی موجودگی کا ثبوت رکھتے ہیں، اور یہ ثبوت بڑے مضبوط ہیں۔ سر، یہی تو شبے والی بات ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی یہ بات صحیح اور قاتل کا تعلق نیو یارک سے نہ ہو، لیکن ایک بات تو کسی حد تک واضح ہے کہ یہاں کسی نہ کسی کو اس بات کا علم رہا ہوگا۔ آپ ان رپورٹوں کو ایک مرتبہ پھر غور سے ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو علم ہوگا کہ 15-20 مشتبہ فلسطینی نوجوان جو FBI کی لسٹ پر موجود ہیں، انہوں نے عین حادثے کے وقت اپنی کسی اور جگہ موجودگی ثابت کرنے کے لیے بڑے مضبوط ثبوت تیار کر رکھے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے انہیں بطور خاص ہدایت کی گئی ہو کہ وہ حادثے کے وقت اپنی مقام حادثہ سے غیر موجودگی کا ثبوت حاصل کر کے رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان سب کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان میں کسی نہ کسی کو اس منصوبے میں رازدار ضرور بنایا گیا ہوگا۔ ایک ایجنٹ نے اپنی رائے پیش کی۔ الفریڈ نے چند ثانیے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں، شاید وہاں کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہو۔ ونڈرفل! اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شاباش! واقعی میرا ذہن اس طرف تو گیا ہی نہیں تھا۔ آل رائٹ، تم لوگ ایکٹیو ہو جاؤ، اپنے اپنے کانٹیکٹس استعمال کرو۔ ہمیں اگلے 48 گھنٹے تک کوئی نہ کوئی رزلٹ حاصل کرنا ہے باہر صورت۔ اپنی بات کے خاتمے پر اس نے ڈسمس کہا
اور سب لوگ ایک ایک کر کے دفتر کے مختلف دروازوں سے باہر نکل گئے۔ الفریڈ نے ان کی روانگی کے بعد ایک فون نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کوئی زنانہ آواز سنائی دی۔ ہائے کیتھرائن، کیسی ہو؟ بھائی کہاں غائب ہو؟ اس نے فون پر لڑکی کی آواز سنتے ہی پہچان لیا۔ خیریت سر، کوئی خاص کام آن پڑا ہے کیا؟ دوسری طرف سے استفسار کیا گیا۔ ہاں بہت خاص، اور مجھے اسی وقت تمہاری ضرورت ہے، الفریڈ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آل رائٹ، میں کہاں آؤں؟ گھر پر چلی آؤ، گپ شپ بھی رہے گی اور کام بھی۔ یہ کہہ کر الفریڈ نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کیتھرائن مقامی یہودن لڑکی تھی اور ایک بار میں بار ٹینڈر کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ یہ تو اس کی اضافی جاب تھی، اصل تنخواہ اسے کسی اور کام کی ملتی تھی۔ کیتھرائن پہلے یہودن اور پھر امریکی تھی۔ اسے الفریڈ نے اعتماد میں لے کر موساد کے لیے کام کرنے پر رضامند کر لیا تھا اور کیتھرائن نے بڑی خوش دلی سے اسے قبول کر لیا تھا۔ اسے الفریڈ خاص مواقع پر ہی استعمال کرتا تھا۔ آج کل الفریڈ کے حکم پر ہی اس نے ایک شامی اسٹوڈنٹ عبدل سے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ عبدل کا آنا جانا فلسطینی نوجوانوں کے ہاں لگا رہتا تھا۔ یوں بھی اپنے انقلابی خیالات کی وجہ سے وہ فلسطینی نوجوانوں کے حلقے میں خاصا مقبول تھا۔ کیتھرائن اس سے اچانک ہی سب وے میں ٹکرا گئی تھی اور یہ اتفاقیہ ٹکراؤ پہلے دوستی، پھر ناجائز مراسم اور اب محبت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے عبدل سے اپنا تعارف ایک کرسچن لڑکی کی حیثیت سے کروایا تھا جس کا باپ لبنانی اور ماں مقامی عورت تھی۔ عبدل کیتھرائن کو فلسطینیوں کی سب سے بڑی ہمدرد خیال کرتا تھا۔ اس نے بڑے فخر سے اس کا تعارف اپنے فلسطینی دوستوں سے کروایا تھا۔ گو کہ یہ سب محتاط لوگ تھے، لیکن کیتھرائن نے انہیں بھی کسی حد تک شیشے میں اتار رکھا تھا۔ حالانکہ فلسطینی نوجوان اس سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے، لیکن وہ اسے بائیں بازو کی ایک انقلابی اور بگڑی ہوئی لڑکی ضرور سمجھنے لگے تھے۔ عبدل سے گزشتہ 5 روز سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کل ویکینڈ شروع ہو رہا تھا جس پر دونوں کو آپس میں باہر صورت ملنا تھا۔ یہی حکم اسے الفریڈ کی طرف سے ملا تھا۔ اس نے اپنی ہر ممکن کوشش سے اس سازش کا پتہ چلانا تھا جس کے تحت شمون کو قتل کیا گیا تھا۔ موساد کے ڈیتھ سکواڈ کو ہر صورت وہ شخص درکار تھا جس نے اتنا بڑا کارنامہ اتنی خاموشی سے انجام دے ڈالا، اور وہ منہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ یوں تو عبدل گزشتہ 8 ماہ سے کیتھرائن سے ملتا چلا آ رہا تھا، لیکن آج جس بھرپور اور والہانہ انداز میں اس نے عبدل کا خیر مقدم کیا تھا وہ اس کے لیے واقعی نیا تھا۔ اتنی گرم جوشی کا مظاہرہ اس سے پہلے شاید ہی کیتھرائن نے کیا ہو۔ مبارک ہو، ایک موذی تو اپنے انجام کو پہنچا۔ اس نے عبدل کے گلے کا ہار بنتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ ارے ہاں، وہ خبر میں نے بھی سنی ہے۔ سنا ہے کوئی خاص آدمی تھا یہودیوں کا؟ عبدل نے اس کی گرم جوشی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک نمبر کا حرامی تھا۔ میری ایک لبنانی دوست نے مجھے بتایا کہ یہ شخص اسرائیلی انٹیلیجنس کا کوئی افسر تھا اور انقلابیوں کا جانی دشمن۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کئی انقلابیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مر گیا سالہ، اچھا ہوا۔ ایسے درندوں کو خواہ ان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو مر ہی جانا چاہیے۔ وہ عبدل کے لیے پیگ تیار کرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے جسم کا حصہ بنے کیتھرائن کے گھر میں شراب نوشی کر رہے تھے، اور شراب کے نشے میں دھت عبدل سے ابھی تک وہ کوئی ڈھنگ کی بات نہیں اگلوا سکی تھی۔ میں نے سنا ہے آج کل یہ لوگ پھر ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے ہوا میں تیر چلایا جو عین نشانے پر لگا۔ ہاں، کیلیفورنیا سے 2 نوجوان آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں۔ وہ یہاں پچھلا ویکینڈ گزار کر گئے ہیں، عبدل نے نشے سے ڈگمگاتی آواز میں کہا، اور اگلے ویکینڈ پر وہ کتے کا بچہ مارا گیا۔ کیتھرائن کے ہوش و حواس مکمل قائم تھے۔ اور کیا؟ عبدل نے ہچکی لی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے کہا لگایا۔ اس سے زیادہ عبدل اسے کچھ نہ بتا سکا، لیکن کیتھرائن کے لیے یہ اطلاع بڑی دھماکہ خیز تھی۔ اس کا مشن کامیاب رہا۔ ساری رات وہ اس اہم اطلاع کے حصول پر عبدل کو اپنے جسم کی نظر بطور شکریہ گزارتی رہی۔ بائیں بازو کا انقلابی بیچارہ شامی نوجوان ساری رات کیتھرائن کے پہلو سے چمٹا، اپنے انقلابی نظریات اس کے ذہن میں ٹھونسنے کے لیے کوشاں رہا۔ صبح دیر گئے وہ بیدار ہوئے۔ یہ ان کا پرانا معمول تھا۔ وہ اکثر ہفتے کی رات ایسے ہی گزارا کرتے تھے۔ عبدل کو رخصت کرنے وہ اس کی کار تک آئی تھی، اور جس گرم جوشی سے اس نے عبدل کا استقبال کیا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی گرم جوشی سے اسے رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد الفریڈ کے سامنے بیٹھی وہ اپنی رات کی کارگزاری پر اس سے شاباش وصول کر رہی تھی۔ اس اہم اطلاع پر کہ کیلیفورنیا کے 2 نوجوانوں نے گزشتہ ویکینڈ پر نیو یارک میں فلسطینی نوجوانوں سے میٹنگ کی ہے،
ایلفریڈ نے کیتھرائن کا بطور خاص اس انداز میں شکریہ ادا کیا تھا جس طرح کیتھرائن نے عبدل کا۔ رخصت ہوتے وقت ڈالروں سے بھرا ایک لفافہ اس نے کیتھرائن کے ہینڈ بیگ میں اپنے ہاتھ سے ڈالا تھا اور اسے عبدل سے مزید تعلقات بڑھاتے چلے جانے کی تلقین کی تھی۔ کیتھرائن کے جانے کے بعد اس نے ٹیلی فون پر ایک نمبر ملایا۔ ہائے ڈیوڈ، کیسے ہو بھائی؟ ایلفریڈ نے دوسری طرف سے ہائے سننے پر ہی ڈیوڈ کو پہچان لیا تھا۔ ڈیوڈ یہودی نژاد FBI آفیسر اور موساد کا خصوصی ایجنٹ تھا۔ امریکہ کے ہر اہم محکمے اور پوسٹ پر موساد کے ہمدرد اور سورس موجود تھے۔ کسی بھی امریکی کے متعلق یہ اطلاع مل جانے پر کہ وہ یہودی ہے اور موساد کے کام کا آدمی ہے، موساد کے لوگ فوراً اس سے رابطہ قائم کرتے تھے، اور آج تک ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ ان کی مراد بر نہ آئی ہو۔ یہودی کرۂ ارض کے جس کونے میں بھی موجود تھا، اسرائیل کی فوج کا سپاہی تھا۔ ان لوگوں کے لیے اسرائیلی اول اور باقی سب کچھ آخر تھا۔ ان میں بڑے بڑے سفارتکار، ذمہ دار اور ماہرین حرب و ضرب بھی شامل تھے، لیکن سب کے سب بڑی خوشی سے موساد کے لیے خدمات انجام دینے پر تیار رہتے تھے۔ FBI اور CIA کے موساد سے تعلقات مثالی تھے، اور یہ لوگ اسرائیل کے لیے ہر ممکن خدمت انجام دے رہے تھے، لیکن اسرائیلی جانتے تھے کہ 100% اطلاعات امریکی ان تک منتقل نہیں کرتے تھے۔ یوں بھی بطور یہودی ان کی بقا کا راز یہی تھا کہ وہ کسی پر اعتبار نہ کریں سوائے اپنے آپ کے، بلکہ بعض معاملات میں تو اپنے آپ پر بھی نہیں۔ ڈیوڈ تک ایلفریڈ نے وہ اطلاع پہنچائی تھی جو اسے کیتھرائن کے ذریعے حاصل ہوئی تھی، اور ڈیوڈ کو اس نے تلقین کی تھی کہ اسے جتنی جلدی ممکن ہو ان لوگوں کے نام اور ایڈریس سے مطلع کرے جو کیلیفورنیا سے میٹنگ کرنے یہاں آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سین فرانسسکو، سیکرامنٹو، اسٹاکٹن، لاس اینجلس اور لاس ویگس میں موجود اپنے ایجنٹوں کو اس نے فوری طور پر فلسطینی اور ان کے ہمدردوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور ان لوگوں کے گزشتہ 2 ہفتے کی مصروفیات کی اطلاعات حاصل کرنے کی ہدایات دی تھی۔ ایلفریڈ بڑی کامیابی سے اپنا جال بن رہا تھا۔ ایلفریڈ ٹوبینکی نے اپنے بے گناہ یہودی باپ کے نام کو، جو اپنے یہودی آقاؤں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، 4 چاند لگانے کا عزم کر رکھا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اس نصیحت کے ساتھ انٹیلیجنس میں بھیجا تھا کہ روئے زمین پر موجود یہودیوں کے تمام دشمنوں کو چن چن کر مار ڈالے، اور وہ بڑے خلوص اور جاں نثاری سے اپنی ماں کے حکم پر عمل پیرا تھا۔